اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق اللہ العظیم. تلاوت کیجیے اس چیز کو جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، اور نماز قائم کیجیے. یقیناً نماز انسان کو فحاشی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو. سورۃ العنکبوت ہی ہے، اور 21ویں پارے کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فرائض منصبی میں سے ایک چیز کا تذکرہ فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. آج کل ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں تلاوت عام طور پر ہم چھوڑ چکے ہیں، 30ویں میں 40ویں میں، اور اس طرح کے عرس وغیرہ پر یا کوئی مرنے والا ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر یاسین پڑھنے لگ جاتے ہیں تاکہ روح آسانی سے نکل جائے. تو گویا ہم نے قرآن کو مین طور پر یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ شاید مردوں کے لیے ہے، جو مر جاتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن زندوں کے لیے ہے. تلاوت کرنا یہ قرآن کا حق ہے. اس دن بھی غالباً میں نے حضرت امام احمد بن حنبل کا تذکرہ کیا تھا کہ 100 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا، اس سے زائد مرتبہ. بلکہ ہر مرتبہ پوچھا کہ اللہ کون سا ایسا کام کروں کہ آپ کا قرب حاصل ہو جائے؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو. ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، کیونکہ نماز اور قرآن یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. نماز کے بغیر قرآن نہیں، اور قرآن کے بغیر نماز نہیں. آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی حکمت ذکر فرمائی یا فائدہ ذکر فرمایا کہ یہ انسان کو برے کاموں سے اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے. یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے تو نہیں روکتی، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی مجھ سے برے کام ہو جاتے ہیں، پھر بھی مجھ سے غلط کام ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، یہ جو سوال میں نے کیا ہے اس کا جواب دینے لگا ہوں، وہ نماز پہلے تو نماز کہلانے کے لائق ہی نہیں ہوتی. عام طور پر ہماری نماز کہلانے کے لائق ہی نہیں ہوتی، کیونکہ بس وہ ایک عادت ہوتی ہے کہ بھئی اذان ہوئی ہے، میں مولوی صاحب ہوں اور نیک آدمی ہوں، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں حاجی قاضی نمازی ہوں، لہٰذا اذان ہوئی تو مجھے مسجد جانا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. تو ایک غیر اختیاری کام ہے ہمارے لیے، جیسے ہم باقی کام کرتے ہیں. یعنی صبح 8 بجے تو آفس پہنچنا ہے، دوپہر کا ٹائم ہوا تو کھانا کھانا ہے، فلاں ہوا تو فلاں کرنا ہے، اور اذان ہوئی تو نماز پڑھنا ہے. تو نماز کو ہم نے گویا ایک کام کے درجے میں لے لیا ہے، جو اس کا مقصد تھا خشیت الہی اور خشوع اور خضوع کا اہتمام، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کا استحضار 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد 24 گھنٹے برقرار رکھنے کے لیے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا. وہ جب حاصل نہیں ہوتا تو گویا پھر ہماری نماز ہی نہیں ہے. غالباً حدیث مبارکہ میں پڑھا تھا کہیں کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نیک اعمال جب اوپر جاتے ہیں ان کی نمازیں بھی جاتی ہیں،
تو ایک گندے کپڑے کی شکل میں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں کہ ہمیں تمہاری ایسی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ظاہر ہے جو آدمی صف اول کا نمازی ہو لیکن بہن کا حصہ دبا کر بیٹھا ہو، وراثت میں حرام کھاتا ہو، سود کا کاروبار کرتا ہو، تو ظاہر ہے اس کی نمازوں کا کیا فائدہ ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ میں نے ضمناً ہی ذکر کر دی کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا اہتمام نہ ہونا، للہیت کا نہ ہونا، یہ بھی انسان کو جو نماز کے مقاصد ہیں اس سے روکتی ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھائی جب ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا تو ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے کسی حکم کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال ہمیں اسے کرنا ہے۔ اس سے جو فوائد حاصل ہونے چاہیے ہمیں حاصل ہوں یا نہ ہوں، بہرحال ہم نے وہ کام کرنا ہے، کرتے رہنا ہے، مرتے دم تک کرنا ہے۔ ہاں، اگر اس میں ہمیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے کہ بھئی میری نماز اچھی نہیں ہے، استادوں نے کلاس میں سمجھایا فلاں فلاں چیز کی کمی ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کمی کو دور کروں، اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بناؤں، اور اللہ تعالی ہماری سب کی نمازوں کو اس قابل بنائے کہ وہ ہمیں عن الفحشاء والمنکر ان کاموں سے روک سکے۔ اور فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی طرف بھی دھیان رہتا ہے، نماز کی طرف بھی اور باقی احکامات کی طرف بھی دھیان رہتا ہے، اور جب دھیان رہے تو پھر وہ چیز کامل طریقے سے، صحیح طریقے سے ادا ہوتی ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، نہ جھگڑا کرو اہل کتاب سے۔ جھگڑے سے مراد یہاں بحث و مباحثہ، بحث و مباحثہ یعنی زبانی کلامی دلائل کی دنیا میں، تو اہل کتاب سے مباحثہ نہ کرو، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو سب سے عمدہ ہو، سب سے بہترین۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا تو ان کے ساتھ اگر آپ کی زیادتی بھی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے زیادتی کی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے۔ اور اہل کتاب سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ہماری طرف، اور جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک اللہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے اطاعت گزار ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں۔ ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک ہر جگہ تقریباً اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کو شائستگی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اچھے انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی، جنہیں آپ کرسچن کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ خاص طور پر اس لیے تاکید کی گئی کیونکہ ان کے پاس آسمانی مذاہب ہیں۔ ٹھیک ہے وہ بت پرستی میں لگ گئے ہیں اور دوسرے معاملات میں اور اس طرح، لیکن بہرحال جو دوسرے مشرک لوگ ہیں، ہندو ہیں، ان کی بنسبت یہ دین اسلام کے زیادہ قریب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، باقی پیغمبروں پر بھی ایمان رکھنے والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے۔ تو چلو ان کے ساتھ پیار محبت سے اچھے انداز میں اگر گفتگو کر لی جائے تو ممکن ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھانے سے انہیں بات سمجھ میں آ جائے اور وہ آپ کی بات میں قائل ہو جائیں، کیونکہ ہم تو یہودیوں کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اور برگزیدہ پیغمبر مانتے ہیں۔ ہم عیسائیوں کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر مانتے ہیں اور قرب قیامت ان کے دنیا میں تشریف لانے کی بھی قائل ہیں، لیکن یہودی اور نصرانی ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے۔ تو اس لیے بہرحال ان کو اچھے انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، اور یہ بالخصوص اس وقت بھی اس کی ضرورت پڑی جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی، تو وہاں یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے۔ آگے آپ پڑھیں گے تفصیلات، قبیلہ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ قبیلہ بنو نذیر، بنو قریظہ اور قبیلہ بنو قینقاع۔ یہ جو قبیلہ بنو قینقاع تھا بڑا مالدار قبیلہ تھا، اور ان کا سونے کا کاروبار تھا، گولڈ کا۔
تو बहरहाल इसलिए भी खास तौर पर यहाँ हिदायत की गई कि उनके साथ अच्छे अंदाज में बात की जाए ताकि उन्हें बात समझ में आ जाए। इसी तरह हमने नाज़िल किया आपकी तरफ किताब को, बस वो लोग जिनको हमने किताब दी, युमिनून बिही, वो इस पर ईमान लाते हैं, व मिन हाउलाइ मन युमिनु बिही, और उनमें से बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो आप पर भी ईमान लाते हैं, आपकी किताब पर भी ईमान रखते हैं। जैसे यहूदियों में से उनके बहुत बड़े आलिम थे अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो ईमान लेकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ उन्होंने उनका चेहरा मुबारक देखा और चेहरा मुबारक देखकर उन्हें यकीन हो गया कि ये किसी दूसरे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता। तो फरमाया कि आतैनाहुमुल किताब, जो अहले किताब हैं इनमें से जो लोग हैं ये हमने जो किताब दी है इस पर ईमान लाते हैं, इन्हें यकीन है कि ये अल्लाह का कलाम है, क्योंकि इनके पास खुद आसमानी किताबें मौजूद हैं। ये अलग बात है कि ये अपने उस ईमान का इजहार ना करें, ये अपने उस ईमान को आपके सामने बताएं नहीं, जैसा कि दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया यारिफूनहुम कमा यारिफून अबनाअहुम, कि ये लोग तो आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, खासकर यहूदी उलमा, लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाते तो ये इनकी बदकिस्मती है। और दूसरा फरमाया वमिन हाउलाइ मन युमिनु बिही, और उन लोगों में से यानी अहले मक्का में से, मुशरिकीन मक्का में से, वो अगरचे अनपढ़ हैं, उनके पास आसमानी किताब नहीं, आसमानी इल्म नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनमें से भी बहुत से लोग आप पर ईमान लाते हैं। असल बात यह है वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला काफिरून, हमारी आयात का इनकार नहीं करते मगर काफिर लोग। जो काफिर होता है वही इस किताब का इनकार कर सकता है, वगरना आपके किताब सुनाने में कोई शक व शुबा नहीं। जो शक व शुबा हो सकता था उसको आगे बयान फरमाया वमा कुन्त ततलु मिन क़ब्लिही मिन किताब, यानी अगर आप पहले से कोई किताब पढ़ते होते तो ये आप पर शक कर सकते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो पहले से किताब मौजूद थी, पहले से किताब ये पढ़ते थे, लिहाजा उसी में से कुछ सीख कर इन्होंने हमें बता दिया कि ये अल्लाह का कलाम है। तो फरमाया वमा कुन्त ततलु मिन क़ब्लिही मिन किताब, इससे पहले आप कोई किताब इन पर तिलावत नहीं करते थे, आप कोई किताब पढ़ते नहीं थे। इनको यकीन करना चाहिए कि अचानक इंसान 40 साल जो इनके दरमियान रहा और कभी उसने कोई लिटरेचर नहीं पढ़ा, कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा, इतनी बड़ी किताब कैसे पढ़ने लगा? इन्हें यकीन आना चाहिए। वला तखुतहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून, और ना ही आप उसे अपने दाएं हाथ से लिखते थे, ना ही उसे आप, यानी कोई किताब ऐसी हो जिसे आप लिखते हो, तो अगर ऐसा होता आप किताब पढ़ते होते या लिखते होते, इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून, तब तो ये अहले बातिल शक व शुबे में पड़ जाते, तब तो ये अहले बातिल लरताब शक करते अहले बातिल। लेकिन जब आप किताब तिलावत भी नहीं करते थे पहले, अल्लाह की किताब के नाजिल होने से पहले आप कोई किताब लिखते भी नहीं थे और बिल्कुल आप इनके दरमियान रहे उम्मी बनकर, तो फिर उसके बावजूद ये लोग कैसे आप पर शक कर रहे हैं? शक करने की बज़ाहिर कोई वजह तो नज़र नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ मैं एक लफ्ज़ की गलत फहमी की बल्कि वजाहत करता चलूँ। आम तौर पर उम्मी का जब लफ्ज़ बोला जाता है तो कहते हैं कि उसको कहते हैं जो पढ़ा लिखा ना हो, या बाज़ लोग अनपढ़ को भी कह देते हैं, भाई उम्मी अनपढ़ को कहते हैं। भाई नबी क्या थे? नबी उम्मी थे। तो फिर मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि नबी क्या थे? फिर अनपढ़ थे। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सहाबा कराम के लिए, बल्कि तमाम अंबिया के लिए, इसी तरह अपने उलमा और सल्फ़ सालिहीन के लिए, बिलखुसूस मैं तो कहूँगा अपने घर में अपने बड़ों के लिए, अपने वालिदैन के लिए अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई बेअदबी का शायबा ना हो। तो उलमा ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, इसका ये मतलब नहीं कि अनपढ़ थे। आपसे तो पढ़ा लिखा कोई बढ़कर था ही नहीं, आपके पास तो दोनों जहानों का इल्म था। अल्लाह ताला ने क़यामत तक होने वाली बहुत सी बातें, बहुत से वाक़ियात
آپ کو بیان کر دیے اور آپ نے بیان کیے، اور آج ہم حرف بحرف پورے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لہذا آپ سے بڑھ کر عالم کون ہو سکتا ہے؟ اور اہل سنت والجماعت کا یہ بھی نظریہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا۔ تو پھر امی کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں کی جاتی ہے؟ جیسا کہ یہاں لفظوں میں بھی سمجھ میں آ رہا ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ تو امی کا مطلب یہاں پر جب اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو مطلب ہوگا اس کو کہتے ہیں جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ جیسے میں اور آپ ایک دوسرے سے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو ہم اس لیے پڑھے لکھے بن رہے ہیں۔ تو امی اس کو کہتے ہیں جس نے کسی کے سامنے زانو تلمذ نہ بچھائے ہو، کسی کی شاگردی اختیار نہ کی ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کو اپنے طرف سے ان کے سینہ اطہر پر، قلب مبارک پر اپنا علم نازل کر دیا ہو۔ تو میرے خیال سے آپ لوگ سمجھ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کیا مطلب؟ آپ نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، لیکن ظاہر ہے آپ سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم نہیں تھا۔ باقی یہاں پر آپ کے امی ہونے کو ایک معجزے کے طور پر ذکر بھی کیا گیا کہ بھائی دیکھو ایک انسان امی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا عظیم الشان کلام جس نے تمہیں چیلنج کر دیا، اتنے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ جو ایک ایک مجلس میں بیٹھ کر ہزاروں اشعار پڑھ لیا کرتے تھے، 100 اشعار پڑھ لیتے تھے اور وہاں بیٹھ کر بنا لیتے تھے، جو اپنے گھوڑوں کے اور کتوں کے نسب یاد رکھتے تھے، اور اتنی ذہین قوم اور اتنی فصیح و بلیغ، لیکن قرآن نے جب کہا کہ اس کی مثل ایک آیت بنا کر لے آؤ، ایک جملہ بنا کر لے آؤ، وہ نہیں لا سکے۔ تو آخر کوئی بات تو ہے اس میں؟ جی، بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو علم دیا گیا۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ظالموں سے بھی بچائے، اللہ ہمیں کافروں سے بھی بچائے۔ اگر آپ لوگ آمین کہہ دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ آمین آمین ثم آمین۔ لولا انزل علیہ آیات من ربی، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانیاں کیوں نازل نہیں کی گئیں اس کے رب کی طرف سے؟ آپ کہہ دیجئے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، حالانکہ نشانیاں بہت سی آپ نے دکھائیں، بہت سی نشانیاں آپ نے دکھائیں، لیکن یہاں جو فرمایا کہ نشانی نہیں دکھائی، اس سے مراد ہماری منچاہی نشانی، جو ہم چاہتے ہیں اس طرح کی نشانی۔ تو فرمایا اس طرح کی نشانی تو میں نہیں دکھا سکتا، کیونکہ معجزہ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معجزات عطا فرماتے ہیں تو اس میں انبیاء ایک سبب کے درجے میں ہوتے ہیں، یا اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ اشارہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن چاند کے 2 ٹکڑے اللہ نے کیے تھے۔ زمین پر عصا تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا پتھر پر، لیکن وہاں سے چشمے اللہ نے بنائے تھے۔ اسی طرح سمندر پر عصا تو انہوں نے مارا، لیکن وہاں سے راستے اللہ نے بنائے۔ تو بہرحال تو ایک سبب کے درجے میں ہوتے ہیں، اور انبیاء جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ دکھانا چاہیں تو نہیں دکھا سکتے۔ اسی طرح جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ بھی کرامت اپنی طرف سے نہیں دکھا سکتے۔ یہ جو کرامت دکھاتے ہیں نا کہ بھئی میں یہ دکھا دوں گا، یا بعض جگہ آپ نے بینر دیکھے ہوں گے لکھے ہوئے، اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے کہ بعض علماء کے نام لکھے ہوتے ہیں اور نیچے لکھا ہوتا ہے بھئی 4:10 پر رو رو کر دعا کروائی جائے گی۔ تو بھئی یہ کیا ہے؟ رونا تو انسان کا ایک فعل ہے جو غیر اختیاری طور پر ہوتا ہے، یا خوش ہونا، یہ کیا ہے کہ 4:20 پہ دعا ہوگی اور رو رو کر کروائی جائے گی؟ تو یہ تو بہرحال ایک میرے خیال سے تکلف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوئی وما انا من المتکلفین۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے دینداروں سے بھی بچا کر رکھے جو دین کی آڑ میں لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں یا غلط راستوں پر لگاتے ہیں۔
فرمایا آمین آپ انہیں بتا دیجئے انما انا نذیر مبین، میں تو واضح طور پر بس ڈرانے والا ہوں، میرا کام تو ڈرانا ہے جہنم کی آگ سے، اللہ سے، اور آخرت سے، قبر سے، حشر سے۔ کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ اولم یکفیہم، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں یہ جو نشانیاں مانگ رہے ہیں، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کتاب کے اندر قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے مسائل ہیں، لرحمۃ و ذکر لقوم یؤمنون، جو رحمت اور نصیحت کا سامان ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں بھی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے، یقیناً ہوا ہوگا، ٹائم مختصر ہونے کی وجہ سے آپ لوگ نہیں پوچھ رہے ہوں گے تو میں ہی سوال کر لیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ بھائی قرآن ایمان والوں کے لیے کیوں نصیحت ہے، ایمان والوں کے لیے کیوں رحمت ہے؟ حالانکہ ضرورت تو اس کی کافروں کو زیادہ ہے، ان کے لیے رحمت ہونا چاہیے، ان کے لیے نصیحت بننی چاہیے۔ اسی طرح ہدی للمتقین، شروع میں آپ نے پڑھا کہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے پہلے بارے میں، تو بھائی متقی تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہے، اسے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد اس آیت کا مطلب، جہاں بھی اس میں جملے استعمال ہوتے ہیں قرآن میں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور دین اسلام کی ہدایت، اسے پڑھنے کی توفیق اسی کو مل سکتی ہے جس کے اندر جذبہ ہو، جو پڑھنا چاہتا ہو۔ جو پڑھنا چاہتا ہی نہیں ہے، جو ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا، جو راہ راست پر آنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں واضح اعلان ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ تم اس کو ناپسند کرو اور ہم تمہیں دین قبول کرنے پر مجبور کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے آنا ہے آ جائے، نہیں آنا بھاڑ میں جائے، اپنی مرضی کرے، ہمارا کام تو واضح طور پر پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔